کوئی انقلابی کیفیت تو طاری نہیں ہے. ایسا تو نہیں ہو رہا کہ کسی پارٹی نے انقلاب کا دعویٰ کر دیا ہو اور وہ سڑکوں پہ آ چکی ہو اور کہے کہ اقتدار صرف ہمیں دے دو اور ہم پرانے سارے نظام کو مٹانے چل پڑے ہیں. جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ بھی پاکستان کے سیاسی ایوولوشن کی پیداوار ہے. جو پولیٹیکل ایوولوشن ہے، سیاسی ارتقاء ہے، یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اتنی بڑی پارٹی بنی ہے. اور جب پارٹی ایک خاص حد سے بڑی ہو جاتی ہے تو ڈیفینیٹلی اس میں مختلف الخیال لوگ ہوتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے، اس میں شاہ محمود قریشی صاحب بھی ہیں، اس میں اسد عمر صاحب بھی ہیں، اس میں فواد چودھری صاحب بھی ہیں، اس میں کچھ فائر برانڈ لوگ ہیں، کچھ ذرا دھیمے چلنے والے لوگ ہیں، اسی طرح کچھ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ریکنسائل کر کے آگے بڑھنے والے لوگ ہیں، اور کچھ لوگ اسٹیبلشمنٹ سے بالکل بھی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ایسی صورت میں میرا خیال ہے کہ جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف پہنچی ہوئی ہے کہ اس کو نہ صرف اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے کی حامل جماعت سمجھا جا رہا ہے، بلکہ آپ یوں کہیے کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر اس پارٹی کے خلاف کچھ نفرت بھی ہے. تو جب سسٹم کے اندر کسی ایک پارٹی کے خلاف کوئی نفرت پیدا ہو جائے یا اسٹیبلشمنٹ کے لوگ اس پرسنلی یہ سمجھنے لگیں کہ اگر یہ پارٹی اقتدار میں آ گئی تو ہمارے لیے مصیبت کا باعث بنے گی، تو اس وقت کسی بھی پارٹی کے لیے مشکلات پیدا ہونا لازمی ہو جاتا ہے. اور کل ظاہر ہے اگر پاکستان تحریک انصاف اقتدار میں آتی ہے تو اس کو ریکنسیلیٹری موڈ میں ہی آنا پڑے گا. اور مجھے کئی دفعہ لگتا ہے اب عمران خان صاحب سے بات کر کے یا دوسرے لوگوں سے بات کر کے کہ فارگیٹ اینڈ فارگیو والا جو ایک موڈ ہے اس میں پارٹی نظر آ رہی ہے. اور خاص طور پر پرویز الہی صاحب کی شمولیت کے بعد پارٹی کے اس تاثر کو تقویت ملے گی کہ یہ پارٹی نو ڈاؤٹ اسٹیبلشمنٹ کو حدود میں رکھنے کی تو قائل ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ سے دشمنی رکھنے کی قائل نہیں ہے. تو لہٰذا جب یہ اقتدار میں آئے گی تو اقتدار میں آ کر یہ ورکنگ ریلیشن شپ تمام اداروں کے ساتھ بنائے گی، کیونکہ چودھری پرویز الہی صاحب اس معاملے میں کافی آپ یوں کہیے کہ ان کو اس کام میں مہارت حاصل ہے. تو اب یہ مہارت پاکستان تحریک انصاف کا اثاثہ بن جائے گی. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اس موڈ میں پاکستان تحریک انصاف نے خود کو لانے کی کوشش کی ہے جو حکومت چلانے کے لیے ضروری ہے. اور فائدہ اس سے کس کو زیادہ ہوگا حبیب صاحب؟ ایڈجسٹمنٹ کریں. فائدہ اس سے کس کو زیادہ ہوگا؟ چودھری پرویز الہی صاحب کو زیادہ ہوگا؟ جی جی، پولیٹیکل چودھری پرویز الہی صاحب کو فائدہ ہوگا یا پھر خان صاحب کو زیادہ فائدہ ہوگا اس کا؟ دیکھیں یہ دونوں پارٹیوں کو فائدہ ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اور ظاہر ہے زیادہ فائدہ چودھری پرویز الہی صاحب کو ہوگا، اور کچھ چودھری پرویز الہی صاحب کی جو انفرادیت تھی وہ ختم ہو جائے گی. دیکھیے گیو اینڈ ٹیک کا معاملہ ہے. چودھری پرویز الہی صاحب کسی این جی او میں تو شامل نہیں ہوئے نا، مطلب ایسا تو نہیں ہے کہ کسی فلاحی تنظیم میں شامل ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ میں بالکل ایک فلاں طبقے کی فلاح کے لیے میں لنگر خانہ کھولوں گا یا میں ایک دسترخوان لگا دوں گا. یہ ایک پولیٹیکل پارٹی کا حصہ بنے ہیں نا. تو پولیٹیکل پارٹی کا حصہ بنتے ہوئے ہر شخص سوچتا ہے کہ کل کو وہ اقتدار میں آئے گا. تو چودھری پرویز الہی صاحب کو یہ نظر آ رہا ہے کہ آنے والے وقت میں دراصل پاکستان تحریک انصاف اقتدار کی سب سے بڑی کنٹینڈر بن کے سامنے آ سکتی ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ چودھری مونس الہی صاحب جو ان کے صاحبزادے ہیں انہیں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ آئندہ آنے والے دور میں پاکستان تحریک انصاف وہ پلیٹ فارم ہے جہاں پہ انہیں کسی یعنی چودھری مونس الہی صاحب کو اپنی پارٹی میں جو حیثیت حاصل ہے وہ چودھری پرویز الہی کا بیٹا ہونے کی وجہ سے حاصل ہے. تو یہاں پہ ان کی حیثیت بڑھ سکتی ہے اور اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں بڑھ سکتی ہے. ورنہ پیپلز پارٹی میں جاتے یا پی ایم ایل این میں جاتے تو ظاہر ہے ان کی پارٹیوں کے سربراہ جو ہیں وہ اپنے اپنے خاندان میں سربراہی جو ہے وہ ان کے خاندانوں میں. آپ کو کیا لگ رہا ہے پنجاب کی وزارت اعلیٰ مل سکتی ہے؟ پنجاب کی وزارت اعلیٰ مل سکتی ہے مونس الہی صاحب؟ میں اس طرف بھی آتا ہوں. دیکھیے مجھے ایک دفعہ پنجاب کے ایک سابق گورنر تھے تو انہوں نے مجھے ایک دفعہ بتایا کہ ان کے 2 صاحبزادگان سیاست میں آنا چاہتے تھے. تو انہوں نے اپنے صاحبزادوں کو بلایا، انہوں نے کہا کہ بچوں مجھے یہ بتاؤ کہ تم کس پارٹی کے ساتھ سیاست کرنا چاہتے ہو؟ تم مریم نواز کے ساتھ سیاست کرنا چاہتے ہو یا بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ سیاست کرنا چاہتے ہو؟ تو دونوں بچوں نے بالاتفاق کہا جی کہ ہم بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ سیاست کرنا چاہتے ہیں. تو اب دیکھیے وہ انہوں کے دونوں صاحبزادگان جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں چلے گئے، اگرچہ ان کا خود اپنا بھی تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے تھا. تو جہاں تک پنجاب کی ایک تو فیصلہ یہ ہے. دوسری بات ہے جہاں تک پنجاب کی وزارت اعلیٰ کا معاملہ ہے تو پنجاب کی وزارت اعلیٰ اتنی آسان نہیں ہے. اگر چودھری پرویز الہی صاحب یہ سمجھ رہے ہیں
کہ پنجاب کی وزارت اعلیٰ کا سفر ان کے لیے بہت آسان ہو گیا ہے تو یہ مجھے مشکل لگ رہی ہے. اگر چودھری مونس الائی یہ سمجھ رہے ہیں کہ پنجاب کی وزارت اعلیٰ ان کے گھر چلی آئے گی تو بھی وہ مشکل ہے. یہ مجھے اس میں صورتحال اتنی آسان نہیں لگ رہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب ایک خاص ترکیب میں ایک عناصر، ہمارے جو سیاسی عناصر ہیں، انہوں نے پاکستان کی سیاست کے مقناطیس کی کشش کی وجہ سے ایک خاص شکل اختیار کر لی تھی جس میں چودھری پرویز الہی صاحب کے 10 اراکین کی اہمیت غیر معمولی طور پر بڑھ گئی تھی. اور آئندہ آگے چلتے ہوئے صورتحال یہ نہیں رہے گی. چودھری پرویز الہی صاحب کے چاہے 10 اراکین وہ 10 لوگوں کو ٹکٹ دلوانے میں کامیاب ہو جائیں، وہ 20 لوگوں کو ٹکٹ دلوانے میں کامیاب ہوں گے وہ پاکستان تحریک انصاف کے، اور پابند ہوں گے وہ سیکریٹری جنرل کی ہدایت کے جو انہیں آئے گی چیئرمین کے ذریعے. یعنی ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. جی ابھی عشق کے